عقدة من لسانی یفقهوا قولی. مل کے پڑھیے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کی بات ہے، یہ بڑے نصیب کے ہیں فیصلے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. صدق اللہ العظیم. اللہ کے نام کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک کا نذرانہ اور حمد و ثنا پڑھی. اس کے بعد شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے اور اونچی قدرت رکھنے والا ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. بے شک وہی اللہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے اور قدرت رکھنے والا ہے. سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، شکور ہے، جبار ہے، غفار ہے، متکبر ہے، مؤمن ہے، مہین ہے، عزیز ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. اور اس کے سوا کوئی نہیں جس نے اس جہاں کو خلقا اور سمندر کو خلقا. سمندر کے اندر ہزاروں قسم کی مچھلیوں کو خلقا، اور ایسی مچھلیاں جو ایک وقت میں ایک ایک ٹن کا رزق کھاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سمندر کے اندر ان کو وہ رزق پہنچا رہا ہے مچھلیوں کی طرح، مچھلیوں کے ذریعے سے. اور اللہ تعالیٰ روز بہ روز ہزاروں چیزوں کو خلقتا جا رہا ہے، اور اس نے اپنی شان کے مطابق اس دنیا کو بے حد خوبصورت بنایا. اور سمندر میں اس نے 2 رنگوں کا پانی چلا دیا، اور ایسا پانی جس میں باڑ بھی کوئی نہیں، دیوار بھی کوئی نہیں، اور پھر بھی باوجود اس کے کہ اس میں کوئی دیوار نہیں، پانی ادھر والا ادھر نہیں آتا اور ادھر والا ادھر نہیں جاتا. یہ بے شک اس کی ہی قدرت ہے. اس نے اپنی قدرت کے مطابق سمندر کو بھی خلقا، اور جس کے لیے اس جہاں کو خلقا وہ کون سی ہستی ہے؟ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. جب اس جہاں کو اتنا خوبصورت خلقا ہے، کوئی بھی چیز اس کی بری نہیں ہے. جو جہاں کے جس کے صدقے میں یہ جہاں ملا ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا ہی خوبصورت ہوں گے، ان کی کیا ہی شان ہوگی. والضحیٰ کا چہرہ ہے، واللیل کی زلفیں ہیں. جب وہ زلفیں بکھراتے ہوں گے تو کیا کمال لگتے ہوں گے. اور انہی کی امت ہیں ہم، اور انہی کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ شب برات عطا کی. ایک صحابہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، کیا تمہیں پتہ ہے پہلی امتوں کی جو عمر تھی وہ ہزاروں سال تھی؟ تو صحابہ گھبرا گئے اور بولے کہ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب ان کی عمر 1000 سال تھی، ہم تو صرف 60 70 80 سال کے ہیں، تو کیا ہماری نیکیاں ان سے کم ہوں گی؟ ہم نیکیوں کا ان کے ساتھ مقابلہ کیسے کریں گے؟ اور ہم ان سے پہلے جنت میں کیسے جائیں گے؟ ایک تو جنت میں پہلے جانے کی وجہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ راتوں کا تحفہ عطا کیا. یہ وہ تحفہ ہے جس میں مسلمان کوئی بھی 2 نفل ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 سال کے نفل کا ثواب عطا کرتا ہے. اور کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ آپ صرف 2 نفل رکعات آپ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو 100 سال کے نفل کا ثواب عطا فرماتا ہے.
یہ اسی کی شان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں، یہ راتیں ہماری مغفرت کے لیے بنائی ہیں۔ یوں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے تمہارے جتنے بھی گناہ ہوں ہم ان کو بخش دیں گے، میری رحمت بہت وسیع ہے، میری رحمت میرے غضب پر باری ہے۔ اللہ وہ کتنی شان والا ہے جس نے اس جہاں کو خلقا، آپ اس جہاں کا احاطہ نہیں کر سکتے کہ یہ کتنا بڑا ہے، اور وہ اللہ تو بے حد بڑا ہے، ہر طرف سے وہ بڑا ہے، اور اس کی شان اونچی ہے، اس کا جلال کتنا ہوگا۔ اللہ کا بے حد جلال ہے، وہ جس کو چاہے عذاب دے دے۔ اللہ نے پہلی قوموں کو عذاب نہیں دیا، پتھر سے برسائے، بندر بنا دیا گیا۔ یہ اللہ کا جلال ہے، اللہ کی شان ہے، وہ جس کو جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، اور یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر باری ہے۔ اور اللہ کی ذات فرما رہی ہے اس رات میں اگر کوئی مجھ سے توبہ طلب کرتا ہے تو میں اس کے تمام زندگی کے گناہ معاف فرما دیتا ہوں، بے شک وہ جتنے مرضی سال کا بندہ ہو، 80 سال 90 سال، کتنی ہماری زندگی میں عمر ہوتی کتنی ہے، 70-80 سال، اس سے اوپر نہیں جاتا، لیکن اللہ کی ذات فرما رہی ہے میں اس رات میں بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ 15 شعبان کی رات تھی، نصف۔ حدیث شریف میں نہ تو اس رات کا نام شب برات ہے نہ کوئی اور، لیکن علماء نے اس کو شب برات کہا ہے، شب مغفرت کہا ہے، شب برکت کہا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک دن میں اٹھی بے تاب ہو کر، اور میں نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر نہ تھے، تو میں ان کو ڈھونڈنے نکل گئی۔ تو جب میں نے دیکھا تو آپ جنت البقیع میں یعنی کہ قبرستان میں موجود تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آتے دیکھا تو آپ نے کہا عائشہ تم نے کیا سوچا کہ اللہ کے نبی تم سے خیانت کریں گے؟ ایسا نہیں ہے، میں تو بقیع والوں کے لیے دعا کرنے آیا تھا۔ تو 15 شعبان کو جو رات ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس رات کو قبرستان میں بھی گئے ہیں۔ اپنوں کو بھول نہ جائیں، اگر کوئی فوت ہو چکا ہے، یہ شب برات ہے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور حدیث شریف ہے کہ جو کوئی قل هو اللہ کی تلاوت کرتا ہے، یعنی کہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے 11 مرتبہ، جو کوئی مردے کو وہ 11 مرتبہ سال ثواب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا مجموعہ، اگر یعنی کہ آپ نے 2 بندوں کو سال ثواب کیا تو آپ کا 22 ٹائمز ہو گیا 22 مرتبہ، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ 22 کا ثواب عطا کرے گا۔ یعنی کہ آپ جتنے قبرستان والے فوت ہو چکے ہیں آپ ان کو سال ثواب کرتے ہیں، خواہ وہ 1000 بندہ ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ جمع کا ثواب آپ کو عطا کرے گا۔ تو وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ شعبان کا نصف ہے، یعنی 15 شعبان ہے، یہ 15 شعبان کی رات ہے، اور اس رات کو اللہ کی قسم اللہ کی ذات بنو کلب کے قبیلے کے بکریوں کی تعداد کے مطابق گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ بنو کلب ایک ایسا قبیلہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بے حد کثیر تعداد سے بکریوں کو پالتا تھا، اور یعنی کہ تب تو ہر بندہ ہی بکریوں کا کام کرتا تھا، چرواہا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس قبیلے کی بتایا وہ قبیلہ بہت زیادہ تعداد میں بکریاں رکھنے والا قبیلہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ذات اپنے جلال میں اتر آتی ہے اور زمین و آسمان پر نازل ہو جاتی ہے اور ارشاد فرماتی ہے کوئی مجھ سے اس وقت معافی مانگنے والا؟ مغرب کے وقت سے لے کے اللہ کی ذات فجر تک وہیں پر رہتی ہے اور ارشاد فرماتی ہے کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے رزق کا سوال کرے، کوئی ہے مصیبت میں پڑا جس کی میں مصیبت دور کر دوں، بے شک میں ہی ہوں وہ اللہ جو یہ کر سکتا ہوں، میرے سوا کوئی نہیں۔ اور اللہ کی ذات اتنے جلال میں اتر آتی ہے اور اس رات کوئی بھی مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس رات کو گناہ گار کی آنکھ سے ایک قطرہ، صرف اور صرف ایک قطرہ اس کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس رات کی جہاں اتنی فضیلت ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے 5 لوگوں کو مغفرت سے پھر بھی محروم رکھا۔ وہ 5 لوگ کون ہیں؟ نمبر 1، غور کریے گا کہیں ہم میں سے نہ ہو، مغفرت نہ ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ نمبر 1، مشرک، جو مشرک ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔
نمبر 2، دل میں بغض رکھنے والا۔ بغض سے کیا مراد؟ اگر آپ کسی بھی بھائی کا اپنے دل میں بغض رکھتے ہیں، یعنی کہ آپ اس کے منہ پہ کچھ اور اس کے منہ پہ کچھ اور دل میں چھپائے بیٹھے ہیں بغض، وہ جب جاتا ہے اس کو آپ گالی گلوچ دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، یہ آپ کے دل میں بغض ہے اس کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمان بھائی کا بغض جو دل میں رکھے گا اس کی مغفرت نہیں فرمائی اللہ نے۔ اور اس کے بعد تیسرا، والدین کا نافرمان۔ یہاں تو قدم قدم پر لوگ اپنے والدین کی نافرمانی میں مبتلا ہوئے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کسی نے جب ماں باپ اپنی بیٹیوں سے ذلیل ہونے لگ گیا، بیٹے تو کرتے ہیں، بیٹیوں سے جب ذلیل ہونے لگ گیا تو اللہ تعالیٰ قیامت برپا کر دے گا۔ اور والدین کی اتنی عزت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ کچھ بھی کہیں ان کے آگے اف نہ کرو سوائے اس بات پر جب وہ تمہیں کسی اسلام کی بات سے روک رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ ان کے آگے اف نہیں کر سکتے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کسی نے رات میں اپنے ماں باپ کا خوشی سے چہرہ دیکھا اور وہ اس رات میں فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو اس چہرہ دیکھنے کے صدقے سے بے حساب جنت میں داخل کر دے گا۔ اور اگر اس نے وہی کام صبح کیا، صبح کا چہرہ دیکھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو، اگر وہ اس دن میں فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بے حساب جنت میں داخل کر دے گا۔ اور جن کے والدین مر گئے ہیں، اللہ پردہ کر گئے ہیں، دنیا سے رخصت کر گئے ہیں، آپ ان کے لیے احسان ثواب کریں، ان کے لیے پڑھیں، ان کے پیچھے پڑھ کر بھیجیں۔ اور وہ ماں جس کے قدموں تلے جنت ہے، اور وہ باپ جو جنت کا دروازہ ہے، آپ اس کو ناراض کیے بیٹھے ہیں چند دوستوں کی خاطر۔ وہ دوست کیا آپ کو سگریٹ پینے کے لیے لے کے جاتے ہیں؟ ان چیزوں سے بچیں۔ ماں باپ انہی کی وجہ سے اگر آپ ان کی نافرمانی کرتے رہے تو آپ لاکھ نمازیں پڑھ لیں، لاکھ نوافل پڑھ لیں، آپ کی بخشش نہیں ہوگی اگر آپ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ وہ رستہ ہے جو آپ کو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ باپ آپ کی جنت کا دروازہ ہے۔ اگر آپ کا باپ آپ سے ناراض ہوا اور آپ کا باپ یا آپ فوت ہو جاتے ہیں تو آپ کی جنت کا دروازہ نہیں کھلنے والا۔ آپ کی ماں اگر آپ سے ناراض ہے تو آپ جنت میں نہیں جانے والے۔ ماں باپ راضی ہوں گے تو آپ کی نمازوں کا فائدہ ہے۔ ہر چیز کا فائدہ تب جا کے پہنچے گا جب آپ کے والدین آپ سے راضی ہوں گے۔ اور نمبر 4، جس کی تکبر سے ٹخنوں کے نیچے گٹے، یہ ٹخنے بولتے ہیں گٹوں کو، جس کی تکبر کی وجہ سے، دل میں تکبر، شوخی جس کو بولتے ہیں، شوخی عام لفظوں میں، جس کی شوخی کی وجہ سے شلوار نیچے ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش ہرگز نہیں کرے گا۔ وجہ بیسیکلی تکبر آ جاتا ہے، لیکن ٹخنوں کے نیچے اگر شلوار ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش نہیں فرمائے گا۔ اور نمبر 5 پہ اللہ نے فرمایا، جو شراب کا کثرت سے عادی ہوگا، شراب پینے کا جو عادی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ شراب اب آپ روز پیتے ہیں تو وہ آپ کے ٹھیک ہے جی ہماری مغفرت نہیں ہوگی، لیکن ایک بندہ مہینے کے بعد یا کسی فنکشن پہ پیتا ہے، جیسے آج کے مسلمان مہندیوں پہ شراب عام ہے، اگر آپ شراب نوشی ہر مہندی پہ کریں، وہ آپ کا معمول ہے، آپ کی کثرت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے بھی گناہ نہیں بخشے گا، آپ کو بھی بخشش نہیں فرمائے گا۔ تو میرے بھائی یہ جو گناہ ہے ان سے توبہ کریں، ان سے توبہ کا حکم ہے۔ اور اگر آج آپ کی زندگی ہے، آپ توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے گا۔ لیکن اگر حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کی روح کو آپ کے جسم سے قبض کر کے لے گئے تو پھر توبہ کا وقت گزر جائے گا۔ وہاں جب روز محشر لگا ہوگا تو آپ کلپلاتے ہوں گے کہ اللہ ایک دفعہ ہمیں نیچے بھیج دے، ہم اب نیکیاں ہی کریں گے، اس کے سوا کچھ نہیں کرتے۔ لیکن وہ وقت تب گزر جائے گا، اس وقت آپ کی بخشش نہیں ہوگی۔ اگر آپ ان 5 گناہوں میں مبتلا ہیں تو ان سے لازمی توبہ کریں، ان کی معافی نہیں ہے۔ باقی کوئی بھی گناہ اللہ کی ذات بے حساب مغفرت فرما رہی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں قیام کرو اور صبحوں کا روزہ رکھو، یعنی کہ صبح کے روزے کی بھی بے حد فضیلت بتائی گئی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان کے اکثر دنوں میں روزے سے ہوتے، اور یہ سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آپ 13، 14 اور 15 کو آپ روزے میں ہوتے، آپ کثرت سے ہر مہینے میں کوشش کرتے روزہ رکھنے کی، لیکن شعبان میں پکا آپ ان دنوں میں روزے سے ہوتے اور پیر کے دن بھی آپ روزے کا معمول کرتے۔
تو یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں اور رات کا قیام تو بہترین ہے۔ اگر آپ کو ایک رات میں صرف اور صرف 2 نفل پڑھنے سے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب مل جائے تو میرے بھائی یہ کوئی کم ہے؟ یہ آپ ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی مغفرت کے لیے یہ راتیں رکھی ہیں تاکہ آپ یہ صرف اور صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے۔ اور یار وہ نبی جب وہ پیدا ہویا وہ کہتا ہے رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ وہ نبی جب وہ معراج پر جاتا ہے براق پر سوار ہونے سے پہلے جبرائیل پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا، آپ سوار نہیں ہوتے؟ آپ فرماتے ہیں اس موقع پر مجھے میری امت یاد آتی ہے۔ اور وہ نبی جو لامکہ تک جا پہنچا جہاں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے، وہاں پر بھی اللہ سے جا کے کہتا ہے یا اللہ میں اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگتا ہوں۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے 30,000 امتی کو بخش دیا، 70,000 امتی کو بخش دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بھی کم ہے۔ اللہ کے نبی اللہ فرما رہا ہے تم کو ہم نے شفاعت عطا کی۔ اللہ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدھے یا اللہ پاک تیری رحمت نے بخش دیے، آدھے میں اپنی شفاعت سے بخشواؤں گا، اور میری شفاعت تب تک نہ ختم ہوگی جب تک میرا ہر امتی جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے لیے اور کیا ہی فضیلت کی بات ہے۔ یار آپ فلاں بن فلاں ہو اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو آپ کے نام سے جانتے ہوں گے۔ روز محشر کے دن وہ آپ کو بلائیں گے مدثر بن اجمل کے نام سے، اور یار تم اس کی سنت ہی بھول بیٹھے ہو۔ وہ تمہارے ناموں سے بھی واقف ہیں اور تمہیں اس کی سنت یاد نہیں، تمہیں اس کے بتائے ہوئے فرض یاد نہیں، تمہیں اس کی بتائی ہوئی نماز یاد نہیں۔ وہ اللہ کا نبی فرما رہا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جب کوئی میرا امتی نماز پڑھتا ہے تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، اور تم نماز ہی نہیں پڑھتے، اس کی سنت نہیں رکھ سکتے۔ یہ دوران پہنچا ہے تمہارے اوپر کہ وہ نبی جو تمہیں نام سے بلا رہا ہے، تمہارے لیے دعائیں کر رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے تو رب حبلی امتی کہہ رہا ہے، جا رہا ہے۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کی روح قبض کرنے آئے تو آپ نے فرمایا اسرائیل جب تم روح قبض کرتے ہو تو کیا تکلیف پہنچتی ہے جس کی روح قبض ہو رہی ہوتی ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا جب کسی مومن کی روح نکلتی ہے تو وہ ایسے نکلتی ہے جیسے دیسی گھی سے بال نکال دیا جائے کہ خبر ہی نہ ملے، ایسے روح نکل جاتی ہے۔ لیکن جب کسی گناہ گار کی میں روح قبض کرتا ہوں وہ ایسے تڑپتا ہے جیسے مل کا کپڑا کانٹوں کے اوپر بچھا ہو اور آپ اسے ایسے کھینچ دیں، وہ کس طرح سے پھٹ کے برے حال ہو جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اسرائیل علیہ السلام کو کیا فرما رہے ہیں؟ اے اسرائیل جتنے میری امت کے گناہ گار ہیں ان کی ساری تکلیف آج مجھے دے جا، اور میری امت کے گناہ گاروں کو کوئی تکلیف نہ دے۔ اور یار ہم ہیں کہ اس کی نماز ادا نہیں کر سکتے، اس کی سنت نہیں پوری کر سکتے، گناہوں میں مبتلا ہیں۔ آج وہ رات ہے کہ اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اگر آپ آج نیت کریں گے، کوشش کریں گے، آئندہ سے نیت کریں، نماز کی، داڑھی رکھنے کی، زلفیں سجانے کی نیت کر لیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سچی توبہ اللہ کی ذات قبول کرتی ہے، اور بے شک وہی ہے قبول کرنے والا، کیونکہ وہ رب ہے جل جلالہ، رب ہے، اونچی شان والا رب ہے۔ اگر آپ اس سے مانگیں گے اور سچے دل سے مانگیں گے اور آج کی رات مانگیں گے جب وہ دنیا پر نزول کر رہا ہے، آسمانوں پر نزول کر رہا ہے اور فرما رہا ہے خود، کیونکہ وہ رب ہے نا، وہ خود فرما رہا ہے، اس کی غیرت گوارہ نہیں کرے گی آپ مانگیں اور وہ آپ کو عطا نہ کرے، کیونکہ وہ رب ہے۔ کسی اچھے انسان سے بھی آپ مانگو، اس کی غیرت گوارہ نہیں کرتی، یار اس نے مجھ سے مانگا میں اس کو عطا نہ کروں، لیکن وہ رب ہے، جل جلالہ رب ہے۔ جب آپ اس سے مانگیں گے، مغفرت مانگیں گے، برکت مانگیں گے، رزق مانگیں گے، اولاد مانگیں گے، مصیبت سے نجات مانگیں گے، ملک پاکستان کی خیر مانگیں گے، وہ آپ کو ہر چیز عطا کرے گا جو جائز ہوگی اور جو آپ کے لیے حق میں بہتر ہوگی، اور بے شک وہی رب ہے جو آپ کو عطا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم پر رحمتوں کا نزول عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔